اگر یہاں پر آئیں اور ہمارے ہاؤس کو بریف کریں اور ساری انفارمیشن جو یہاں سے تجاویز آئیں گی وہ بھی وہ لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد انشاءاللہ ہم بہت جلدی کریں گے. جی اخونزادہ چٹان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب محترم اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جناب اسپیکر صاحب بہت خوشی کی بات ہے، ہم مشکور ہیں جناب محترم صدر پاکستان کا جن کا چوتھا خطاب ہے قومی اسمبلی سے، اور یہ وہ موقع ہے جس کے لیے ہم لوگ ترستے تھے. پہلے بات تو یہ کہ غیر منتخب صدور اس ہاؤس میں آنے سے ڈرتے تھے، اور جو لوگ ادھر ہاؤس میں جو ڈکٹیٹر آتے تھے وہ صرف لوگوں کو دھمکاتے تھے، مکے دکھاتے تھے اس ہاؤس کو، اور لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے تھے. لیکن جب سے اس ملک میں یہ جمہوری صدر بنائے، انہوں نے پہلے اجلاس میں جو مشترکہ اجلاس سے جو خطاب کیا تھا، اس میں قوم کے سامنے جو ایجنڈا رکھا تھا، دوسرے خطاب میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم نے اپنے اس ایجنڈے پہ کتنا عمل کیا ہے اور ہم نے اس ملک کو کیا کچھ دیا ہے. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملا ہے تو ایسے حالات میں ڈکٹیٹروں نے حکومت چھوڑا ہے جب ان کو یقین ہو چلا ہے کہ اب یہ ملک چلنے والا نہیں، اب یہ ملک ٹوٹنے والا ہے اور اس ملک کے وفاق کو کوئی قائم نہیں رکھ سکتا ہے ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. کیونکہ اگر اب ہم دیکھیں تو اگر کوئی لیڈر ہے تو پنجاب میں لیڈر ہے، ایک لیڈر بلوچستان میں، ایک لیڈر خیبر پختونخوا میں. یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سارے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، قبائلی علاقہ جات میں، ہر جگہ پہ اس کے ورکر ہے، ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، آرڈر ان دی ہاؤس. اور واحد یہ پارٹی اس ملک کو بار بار اس کو ٹوٹنے سے اس ملک کو بچایا ہے. ہمارا حکومت بنا تو یہاں پہ ملک میں امن و امان کی یہ صورتحال تھا کہ تمام پاٹھا سے، تمام ٹرائبل ایریا سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. پشاور میں اور خیبر پختونخوا کے دوسرے اضلاع میں ریٹ آف دی گورنمنٹ انتہائی کمزور ہو چکا تھا. ہمارے خزانے کے جو حالات تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھے. آٹے کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، اور موجودہ حکومت کے حکمت عملی کی وجہ سے امن و امان کے آج جو صورتحال ہے کہ ٹرائبلز ایریا میں بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ تقریباً 95% ایریا پہ قائم ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی جو کسی دور میں حالات اس تک پہنچ گئے تھے کہ ہر روز بریکنگ نیوز یہ ہوتا تھا کہ آج جس دن دھماکہ نہیں ہوتا تو بریکنگ نیوز ہوتا کہ آج خیبر پختونخوا میں، آج پشاور میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا. لیکن سب سے بڑھ کے صدر صاحب کے خطاب میں جو سب سے اہم بات تھی، جو سب سے اچھی بات ہے اس موجودہ گورنمنٹ کی، صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان قوموں پہ توجہ دیا جو احساسی محرومی کے شکار قومیں تھی، جن میں انتہائی احساسی محرومی تھی، جس میں بلوچستان تھا، جس میں گلگت بلتستان تھا، جس میں خیبر پختونخوا تھا، جس میں قبائلی علاقہ جات تھی. انہوں نے آغازی حقوق بلوچستان کیا. 19 سال سے جو NFC وارڈ کا جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے چھوٹی صوبوں میں احساسی محرومی تھی، انہوں نے اس کی وجہ سے صوبوں کو جو صوبائی حقوق ملے ان کے ذریعے سے اس کے احساسی محرومی. جناب سپیکر صاحب اگر آپ مہربانی کر کے ہاؤس کو ذرا خاموش کریں بہت مہربانی ہوگی. خورشید شاہ تو صاحب موجودہ حکومت نے ایک سیکنڈ جی، یہ اگر ممبران تشریف رکھ لیں کیونکہ سپیچ کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب
शमशान बुखारी साहब, खुर्शीद शाह साहब अगर आप तशरीफ रख लें क्योंकि वो इंटरप्ट हो रहे हैं स्पीचेस में। तो उन्होंने आज़ादी हुकूक बलूचिस्तान किया, बलूच कौम के एहसासी महरूमी ख़त्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो दरीना मुतालबा था उनको उनका हक मिला। ट्राइबल एरिया के लिए जो कबाइलों में एहसासी महरूमी है, जिस पे FCR जैसा काला कानून नापिस है, वज़ीर आज़म ने अपने पहली स्पीच में इनके खात्मे का ऐलान किया और फिर इसके लिए फारूक चिनाइक साहब के सरबराही में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने बेहतरीन काम किया। इसमें पार्टी के मेंबरान भी शामिल थे, इसमें तमाम सियासी तंजीमों के लोग भी शामिल थे, इसमें पार्टी सेक्रेटेरिएट के लोग भी शामिल थे और पहले बार एक ऐसे इस्लाहात हुई जो पार्टी में रहने वाले जितनी भी लोग हैं, चाहे वो सियासी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मजहबी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कबाइली अमायदीन है, वो तमाम के तमाम को काबिल कबूल है। अब अल्लाह करे कि इसका नफाज भी जल्दी से जल्द हो ताकि कबाइली अवाम के एहसासी महरूमी ख़त्म हो। इस खिताब पे लोगों ने, इस खिताब के मौका पे हमारे दोस्तों ने बाइकाट किया और आज बहुत फख्र से कहते हैं कि हमने तो बहुत डिसेंट तरीके से एहतजाज किया। मैं कहता हूँ कि आखिर एहतजाज किस बात पे? आखिर इस मुल्क में वो कौन सा काम है जो हमने और आपने इंतखाबात के दौरान अवाम के साथ जो वादे किए थे हमने पूरी नहीं की? आज इस मुल्क को ज़रूरत है, अगर आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि हम इस कौम के बहुत ज़्यादा खैरख्वाह हैं, तो इस मुल्क में जो मसाइल है, इस मुल्क के अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे जिस तरह के ख़तरात हैं, इसका तकाजा तो ये नहीं था कि आप लोग डिसेंट तरीके से बाइकाट करते। कौम का अगर एक उम्मीद है तो वो ये है कि डिक्टेटरों की वजह से, हमारी कुछ सियासी नाबालिग दोस्तों की वजह से इस मुल्क में जितने मसाइल हैं, अगर इससे इस मुल्क को अगर निकल सकता है तो इसका वाहिद ज़रिया है कि हम पूरा कौम मिलके, हमारे तमाम पार्टियां मिलके, चाहे वो कोलिशन में है, गवर्नमेंट में है, वो अपोजिशन में है, अदलिया मिलके, सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके, ब्यूरोक्रेसी मिलके हम इस मुल्क के विफाक को बचा सकते हैं, हम इस मुल्क को बचा सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने कौम को, बाहर दुनिया को कौन सा ऐसा पैगाम दिया कि आप लोगों ने बाइकाट किया? क्या ये आप लोगों ने इस मुल्क के बेहतर मफाद के लिए बाइकाट किया? मैं तो समझता हूँ कि जो लोग ये दावे करते हैं कि हम इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ मुखलिस है, ऐसे हालात में जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पे खतरात है, ऐसे टाइम पे इत्तेहाद को तोड़ना ये मुल्क के साथ नाइंसाफी है। फिर ये लोग बात करते हैं नारों की, तो हम तो इनको ये नहीं कहते हैं कि हमने तो नारों किया। जो आपका लीडर जहाज में बैठ के इस मुल्क से जा रहा था, वो कौन सा डील था? हमने जो डील किया जमहूरियत के लिए, हमने 11 साल डिक्टेटर के सामने डट के जो मुकाबला किया और फिर जमहूरियत बहाल करने के लिए हमने इनके साथ जो मुज़ाकरात की, इनको तो आपने नारों का नाम दिया, लेकिन आप जो इस मुल्क से जा रहे थे अपनी पूरे खानदान के साथ, हम ये नहीं पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, वो भी तो हमें बताए, वो कौन सा डील था, वो क्या था। फिर आप जो मुल्क में वापस आ रहे थे, क्योंकि आज तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, आपने काबा में बैठ के आपने कस्में उठाए कि मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, मैंने कोई साइन नहीं किया। लेकिन आज तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने ये चीज ला सकता हूं। तो फिर आप
جب 10 سال سے پہلے 2010 سے پہلے جو اس ملک میں آ گئے تو کیا وہ ڈیل نہیں تھا؟ آپ کس قانون کے تحت اس ملک کے اندر آ گئے؟ لیکن ہم یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائے، ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں. لیکن پنجاب اسمبلی میں آپ تو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مشرف کی ٹیم میں شامل تھے. پنجاب اسمبلی میں آپ نے جو کام کیا جمہوریت کے ساتھ، ابھی تک کسی ڈکٹیٹر نے بھی وہ کام نہیں کیا ہے جو آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں جو کام کیا ہے جمہوریت کے ساتھ. آپ نے جو وعدے کیے تھے، آپ نے جو کہا تھا کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے، آپ لوگوں کا سبق یہی تھا کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ ایک پارٹی کو توڑا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے بہت چیمپئن ہیں، لیکن پنجاب میں آپ جا کے انہوں نے ایم پی ایس کو، انہوں نے منسٹروں کو کونے میں بٹھائے ہیں اور اپنے دوستوں کو کمیٹیاں بنا کے کمیٹیوں کے ذریعے سے وہاں جمہوری سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو جناب والا، ہمارا درخواست یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، اور ان کو بار بار موقع ملا. جب ہم سے ایم کیو ایم کے ہمارے دوست ناراض ہو گئے، جب ہم سے جماعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان والے ناراض ہو گئی، تو ان کو موقع ملا تھا کہ یہ لوگ آ کے اس ملک میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن یہ لوگ تو ہمارے ساتھ اتحاد میں تھے. جب اس کے مسائل کو دیکھے کہ یہ ہم سے بھاگ گئے، جو سارا ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ تھا وہ ان سے نہیں ہو سکا. آپ یہ اس ملک کے اس حالات میں کس طرح یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں گے؟ تو جناب سپیکر، ہمارا درخواست ہے اپنے تمام سیاسی دوستوں سے کہ آپ لوگوں کا کردار ساری دنیا کے سامنے ہے. کچل اچھالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو اکیلے ہم حل نہیں کر سکتے ہیں. ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو، اس ملک کو بحرانوں سے نکالو. اور اگر ہم سمجھتے تھے، اگر ہم اقتدار کی سیاست کرتے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار کی سیاست کرتی، تو کافی عرصہ بعد ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم پنجاب میں اپنا حکومت بنا سکتے تھے، ہم خیبر پختونخوا میں اپنا حکومت بنا سکتے تھے. سندھ میں ہمیں کسی کی سپورٹ کا ضرورت ہی نہیں تھا. ہم تو بی بی کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں. تو یہ لوگ اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو یہ قوم کی خیرخواہ نہیں. یہ مارچ کے جو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس کے ان پہ نظریں ہیں، کیونکہ ہمارا اکثریت ہے. یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹ میں اکثریت آ جائیں گے 6 سالوں کے لیے. اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم توڑے گزارے سے چل رہے ہیں، یہ گزارے سے نہیں چل رہے ہیں. یہ ڈر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیمار ہے اور اگر الیکشن آ گیا تو اس کے بغیر ہم الیکشن کمپین کیسے چلائیں گے؟ ورنہ اگر اس کے بس کی بات ہوتی تو مارچ سے پہلے یہ حکومت ختم کرنے کی سازش کر رہی تھی. اور یہ صرف حکومت ختم کرنے کی سازش نہیں، اس ملک کے وفاق توڑنے کی سازش ہے. جناب والا، میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ صرف ایک جگہ کی لیڈر ہیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کہ ایک بار جو پوری پاکستان کے بارے میں پنجاب سے باہر انہوں نے عجبی کبھی بات کوئی کی ہے، وہ بھی صرف زبانی جمع خرچ بات ہے. وہ بات ہے ڈرون حملے کے. اس کے علاوہ ان کا 10 نکاتی ایجنڈا تو ہم نے دیکھ لیا تھا. اس میں کیا تھا پورا قوم کے لیے، اس میں قبائلی عوام کے لیے کیا تھا. ہمارے قبائلی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاٹا میں اصلاحات، FCR کا خاتمہ، اس کا ذکر نہیں تھا. بلوچستان کا کوئی ذکر نہیں تھا، خیبر پختونخوا کا کوئی ذکر نہیں تھا، کسی اور کا ذکر نہیں تھا. ان لوگوں کا اندازہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے حالات آج کیسے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ قبائل میں وہاں کے حالات کیسے ہیں. یہ لوگ جو اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں، جو لوٹوں کے ذریعے اپنے اقتدار کو بچاتے ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. یہ پاکستان. تھینک یو ملک احمد صاحب جی.